بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو مذکر مخاطب کے 3 صیغے پڑے تھے ان کا اجرا کرنا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کو اگر ہم سیکھتے جائیں گے تو اس سے ہزاروں کی تعداد میں ہم ضربتی ایک لفظ نہیں سیکھ رہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایک لفظ سیکھ کر ہم جو ہے نا وہ سینکڑوں الفاظ سیکھ رہے ہیں، دوسرا سیکھ کر اس طریقے سے سینکڑوں الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس کل 24 لفظ بنتے ہیں۔ ماضی کی گردان کے الفاظ ہیں 14، دوسرا 14 ہے جو مقرر صیغے ہیں، بار بار آتے ہیں، ان کو اگر ختم کر دیا جائے باقی 24 لفظ بچتے ہیں۔ تو جو 24 الفاظ جس نے یاد کر لیے، گویا کہ اس نے قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت ذخیرہ الفاظ اس کو وہ یاد کر لیا، اور اس کا وہ ترجمہ ان 24 الفاظ کی مدد سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی ہم الفاظ کی پہچان کروا رہے ہیں، جب اس کا ترجمہ شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں پر یہ بات کریں گے۔ ضربتی، آخر میں تی آ رہے تھے تو اس جیسے سیکھے جو ہے نا وہ ضربتی، علمتی، جی علمتی، تا تما تم، تی تما تننا، علمتی، خلقتی، آخر میں تی، آخر میں تی، آخر میں تی، جی کتبتی، فعلتی۔ تو اب دیکھو تمام کے آخر میں نیچے تا ہے، تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تا ہے، تا کے نیچے زیر، تا کے نیچے زیر، آخر میں تا کے نیچے زیر۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، یہ جو زیر ہے تا کے اوپر ہے تو مذکر، تا کے نیچے ہے تو مؤنث ہے۔ تو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا، مذکر اوپر ہوتا ہے تو اس کی حرکت بھی اوپر ہوگی، مؤنث نیچے ہوتی ہے اس کی حرکت بھی نیچے ہوگی۔ ضرب تما، اسی سے اب تثنیہ بنا لینا ہے۔ تو یہ تما کا لفظ ہے نا، جو پورا تما کا لفظ ہے وہ اس کے آخر میں لگا دو۔ جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخر میں پورا تما اٹھا کر اس کے آخر میں لگا دو، تو ضربتی سے کیا بن جائے گا؟ جی ضرب تما۔ اب علمتی ہے، اس کے آخر میں پورا تما لگا دو تو کیا بن جائے گا؟ علم تو مال، علم تما۔ تو اب آخر میں کیا ہے؟ تما آ رہا ہے۔ خلقتی ہے تو لفظ تما اٹھا کر اس کے آخر میں لگا دو تو کیا بن جائے گا؟ خلق تو ما، خلق تو ما، آخر میں تما ہے۔ اب یہ کتبتی ہے تو تما اٹھا کر اس کے آخر میں لگا دو، کتب تو ما، کتب تما۔ اس کے بعد فعلتی ہے، فعل تو ما، تو سب کے آخر میں تما آ رہا ہے۔ اب تیسرا صیغہ رہ گیا ہے ضرب تننا۔ تو یہ جو تننا کی علامت ہے، تننا کی جو پہچان ہے، صیغے کی جو پہچان ہے وہ لفظ تننا ہے۔ تو یہ لفظ تننا جو ہے پہلے صیغے کے آخر میں لگا دو، ضربتی، ضرب تننا۔ تو اب علمتی، اس سے کیا بن جائے گا؟ علم تننا، علم تننا۔ تو پورا جو ہے نا وہ تننا کا لفظ اس کے آخر میں آ رہا ہے۔ خلقتی ہے، اس کے آخر میں لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ خلق تننا، خلق تننا۔ جی کتبتی ہے تو اس کے آخر میں تننا کا لفظ پورا لگ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ کتب تننا، کتب تننا۔ فعلتی ہے، تننا کا لفظ اس کے آخر میں لگ جائے گا، فعل تننا۔ تو اب دیکھ، علم تننا، خلق تننا، کتب تننا، فعل تننا۔ ادھر آخر میں تننا آ رہا ہے تو سب کے آخر میں تننا آ رہا ہے۔ تو یہ جی 6 صیغے تھے ہمارے مخاطب کے، 3 مذکر کے، اور 3 جو ہے وہ جی مؤنث کے تھے۔ تو یہ 6 صیغے ہمارے پچھلے سبق کے اندر مذکر کے صیغے اور ان کا اجرا، اور اس سبق کے اندر مؤنث کے صیغے اور ان کا اجرا ہے۔ تو 6 ہم نے غائب کے پڑھ لیے اور 6 ہم نے مخاطب کے پڑھ لیے، تو کل جو ہے نا وہ 12 صیغے پڑھ لیے۔ باقی جو ہے وہ ہمارے 2 صیغے رہتے ہیں جی جو متکلم کے ہیں۔ تو پوری گردان کی جو ہم نے جی تقسیم کی تھی کہ
6 اوپر مذکر کے، 6 اوپر غائب کے، 6 درمیان میں مخاطب کے، اور آخری 2 متکلم کے. تو 6 اوپر غائب کے بھی ہو گئے اور 6 درمیان والے مخاطب کے بھی ہو گئے. اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 متکلم کے بچ جائیں گے. پھر ان تمام صیغوں کا ترجمہ شروع کریں گے.